درس کا عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ ٹوٹے گلاسوں میں پانی نہیں پینا، ٹوٹے آئینے نہیں دیکھنا ورنہ قسمت ٹوٹ جائے گی، یہ سب توہم پرستیاں واللہ بتلا رہا ہوں یہ امت مسلمہ میں موجود ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اور مرد عورت سب اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ تو یہ تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والے ایک تو اللہ سے نہیں ڈرتے، واللہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ جتنا جن سے، بھوت سے، شیطان سے ڈرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کہیں کھیت اور دیکھنے جا رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے، اندھیرا دیہاتوں میں کہاں بجلی لائٹ ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں پہ سعودی عرب میں اتنا لائٹ، ہمارے یہاں ملکوں میں اتنی لائٹ نہیں ہوتی۔ ذرا سا کہیں سے چوہا دوڑ گیا، مارے ڈر گئے، لنگی ونگی چھوڑ کے بھاگا بیچارہ، کھر سے ہوا تو سمجھا بس آ گئی سواری۔ ڈر جاتے ہیں شیطان سے، جن سے، بھوت۔ ارے شیطان، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو جال ہے بڑا ہی کمزور ہے۔ شیطان ڈرنے کے لیے تھوڑی ہے، اللہ سے ڈرو، شیطانوں سے نہ ڈرو۔ اور پھر اس کا دوسرے نقصان میں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہر چیز جہاں بھی بیماری ہوئی فوراً شیطان اور جن کے اثرات سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی اثر سے یہ ہوا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ہر شرک کو، ہر خرافات کو جائز سمجھ کر کے ہمارے لوگ وہ کر گزرتے ہیں، اور کہاں کہاں منہ مارتے ہیں جہاں ان کو بتا دیا جائے کہ ان کے اس بیماری کا علاج ملے گا، واللہ وہاں پہنچ کر کے وہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے، یہی تعویذ اور گنڈوں کے ذریعے سے، ہمارے جو پروفیشنل مولوی لوگ ہیں، ٹریڈ مارکا بیچارے، تعویذ اور گنڈے خوب لکھ کر کے ایک مقام بنایا ہوا ہے، مسجدوں کے بغل میں حجرہ شریف ہوتا ہے، وہاں پر تو پرچیاں بٹتی ہیں، سر درد، سب نزلے وزلے، سب پرچیاں، وقت دیا جاتا ہے۔ ہیملٹن روڈ کشمیری گیٹ کی مسجد جو ہے، اس مسجد کے بغل میں ایک کمرہ ہے، اس میں تو باقاعدہ وہ آبائی اور خاندانی بک ہے، وہاں بیٹھ کر کے وہ تعویذ اور گنڈے ہی لکھتا ہے مولوی، اور خوب بزنس چلتی ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح، اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس طرح کے پاکھنڈی غیر مسلم بھی، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہو چاہے نہ ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگوں کے، امت کے مال پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور اپنی روٹی کماتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک انسان مادی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، اور ایمان اور عقائد کے اعتبار سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان تعویذ اور گنڈے کے چکروں میں پھنس کر جو قرآن و سنت کا صحیح علاج ہے وہ بھول جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اس طرح سے جہالت کا شکار ہو کر وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کبھی پیلی بھیت جا رہا ہے، کبھی بریلی شریف جا رہا ہے، کبھی اجمیر شریف جا رہا ہے، کبھی لاہور شریف جا رہا ہے، کبھی جو ہے پاک پٹن شریف جا رہا ہے، کبھی ملتان شریف جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی جھجویری، کبھی اجمیری، کبھی اجمیری، کبھی گڈیری، کبھی پھٹیری، کبھی سارا علم گلم بیچارہ اسی چکروں میں پھنس کر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، پریشان ہے لوگ، جناب علی پریشان ہے، اور یہ جادوگر ایک جنات چھڑا کر 10 جنات تمہارے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر وہ سن لیں کہ یہ مرغا سعودی عرب سے، خلیج سے، کویت سے، دبئی سے، بحرین سے اور کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے، پھر تو اس کی جناب علی پرماننٹ پیشنٹ آپ اس کے ہو گئے۔ میرے بھائیوں،
اس لیے یہ نقصانات ہیں اس کے. اللہ عز و جل سے اپنے لو کو لگاؤ, اللہ کو شفا دینے والا سمجھو, اور اللہ عز و جل نے جو اسباب اس دنیا میں بنائے ہیں فائدہ اٹھانے کے, ان اسباب سے فائدہ اٹھاؤ. اسباب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ. گاڑی سے آپ کندرا البرکہ انٹرنیشنل اسکول آئے, یہ گاڑی اسباب ہے, سبب ہے یہاں پہنچنے, ذریعہ. تو اسی طرح اللہ عز و جل نے دنیا میں بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں. یہ زمین کے اوپر آپ چلتے ہیں تو یہ زمین سبب ہے. یہ زمین کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ہوا ایک سبب ہے, پانی ایک سبب ہے, اللہ عز و جل نے بنائے ہیں. تو سمجھا رہا ہوں, سبب سمجھو, تاکہ بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بڑا لفظ بولتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اسباب یہ سبب کی جمع ہے. تو اللہ عز و جل نے اسباب بنائے ہیں اس دنیا میں, ان اسباب کو اختیار کرو, اللہ نے اس کا حکم دیا. لیکن قضا اور قدر پر, تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے نفع پہنچانے والا, مشکل کشا, حاجت روا, اسی طرح نقصان پہنچانے والا, شفا دینے والا, اور ہر سبب میں خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ عز و جل کو سمجھیں اور اس سبب کو اختیار کریں. اسلام اس کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کہ مسلمانوں, جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ, اور اللہ عز و جل نے جو فضل و کرم دنیا کے اندر رکھے ہیں اس کو ڈھونڈو, اس کو تلاش کرو, تجارت کرو اور روزی روٹی کماؤ. اللہ اکبر, روزی تلاش کرو. سورہ جمعہ آیت نمبر 10. اسی طرح اللہ نے فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. سورہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں, یہ جو زمین ہے, اس زمین کے کندھے پر, اس روئے زمین پر, اس کندھے پر چلو, زمین کے کندھے پر, اور اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو کھاؤ, ڈھونڈو, تلاش کرو, روزیاں کھاؤ. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تسبیح مسلح لے کر کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ اور اوپر سے دسترخوان کا انتظار کرو. نہیں, اللہ نے حکم دیا کہ ہماری اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ اور جو ہم نے روزیاں رکھی ہیں اس کو حاصل کرو. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کہ اے مسلمانوں, کافروں کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو, گھوڑے تیار رکھو, اور اس سامان جنگ سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن پر دھاگ جمی رہے گی. جب تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے, جب تمہارے قدموں کے نیچے گھوڑے ہوں گے, جب تمہارے پیروں کے نیچے گھوڑے ہوں گے, تو تیاری رکھو, اس سے دشمن کے اوپر کیا ہوگی؟ دھاگ جمی رہے گی. یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے کر نہتھے جا کر کے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, مظاہرے کرو اور کہو اے اللہ بھیج فرشتوں کی فوج اور ہماری مدد کرے گی. نہیں, اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو, ہتھیار لے لو, پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, تو اسباب اختیار کرو. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری مراد کو پوری کروں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا عاقلها وتوکل او اطلقها واتوکل. قال اعقلها وتوکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی, اپنے سواری کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ سنیں, یہ بدو عربی توکل کا مفہوم سمجھ رہا ہے, توکل کا معنی جاننا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہ اللہ کے نبی, اللہ پہ بھروسہ کرو تو جو میری سواری ہے اسے کھوٹے میں رسی میں باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کی نکیل چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اعقلها وتوکل, اس کو باندھو پھر بھروسہ کرو. پہلے اس کو بولو اسباب اختیار کرو اور